حماس کی اور اسرائیل کی اس وقت جو جنگ چھڑی ہے جی اس نے پوری دنیا کے انسانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے. صحیح. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو پوری دنیا کے جو ممالک ہیں نا جی ان کی توجہ اس طرف ہے. چونکہ یہ تو کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ حماس جو ہے وہ اس طرح اتنے جو طاقتور بنے ہوئے تھے اور جنہوں نے یہ ہر دل میں یہ بٹھا دیا تھا کہ ہم طاقتور ترین لوگ ہیں. حماس نے جس طرح ان پہ حملہ کر دیا ہے ہو عزیزی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ اچانک حملے کے اوپر تو نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کے علاوہ پوری دنیا جیسے تم بتا رہے ہو کہ وہ حیران ہے کہ یہ کیسے کر ممکن ہوا. یعنی کہ اب تک جو حماس نے دعویٰ کیا ہے ان کے مطابق انہوں نے 5000 سے زائد راکٹ داغے ہیں اسرائیل کے اوپر. حیران کن جی حیران کن. اصل میں بات پتہ کیا ہے جب نہتا آدمی کسی اسلحے سے لیس آدمی کو رد عمل دیتا ہے نا تو پھر اس کے ذہن سے موت زندگی کے لفظ ڈیلیٹ ہو چکے اسے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ حماس اس وقت اسی پوزیشن میں کھڑا تھا جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور کئی سالوں سے ہو رہی ہے. کیا کریں یار وہ اب ان کے ذہنوں سے زندگی موت ویسے ہی ڈیلیٹ ہو چکی ہے. بالکل. اچھا یہ کتنی مزاحیہ بات ہے مضحکہ خیز جسے کہتے ہیں. جی ہاں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تیاری کر رہے تھے اور انہوں نے ایک جعلی گاؤں وہاں پہ بنا کے بستی بنا کے اس پہ کس طرح حملہ کرنا ہے وہ اسرائیلی بستی بنا کے ایک تو اس پہ وہ اپنی ریہرسل کرتے رہے ہیں. اور مضحکہ خیز اس میں یہ ہے کہ اسرائیلی وہ دیکھ کے تو اس کا مذاق اڑا رہے تھے ہنس رہے تھے اس کو. ہائے 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 ہائے. پھر 3 طریقوں سے انہوں نے حملہ کیا ہے. ابابیلوں کی طرح پیراگلائڈرز انہوں نے اتارے پھر انہوں نے سمندر کے ذریعے حملہ کیا پھر انہوں نے بلڈوزر کے ذریعے ان کی وہ تاریں اشاریں یہ وہ ملیا میٹ کر کے موٹر سائیکلوں پہ گھس گئے اور کس قدر تیز حملہ تھا کہ 22 کلومیٹر تک اندر گئے ہیں اور ان کے جو بندے انہوں نے یرغمالی بنائے تھے ان کے سمیت وہ واپس آئے. اچھا عزیزی اس حملے کو بالکل پرل ہاربر پر جو حملہ کیا گیا تھا جاپان کی طرف سے 1941 میں اس حملے کو بھی پرل ہاربر طرز کا حملہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اچانک سے حماس نے حملہ کیا. بالکل کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز تھیں وہ بھی بے خبر رہی اس حملے سے. میں کہتا ہوں جی کہ سارے اس بات پہ حیران ہیں بلکہ خود اسرائیلی حیران ہیں کہ ہویا کی اب اس ساری صورتحال میں پوری دنیا 3 بلاکوں میں بٹ چکی ہے. پہلا تو ہے نا جی امریکہ اور ساتھ پورا یورپ وہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے اور دوسرا بلاک جو ہے وہ شام اور لبنان وہ حماس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں. تیسرا بلاک جو ہے نا جی وہ اس میں صرف مذمتی شامل ہیں. اس میں مصر ہے ایران ہے ترکی ہے روس وینزویلا کسی حد تک پاکستان بھی لگا ہوا ہے. حالانکہ بھرپور میرا خیال ہے کہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. بہرحال یہ حکمران زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کیا پالیسی بنانی چاہیے. ویسے عزیزی سعودی عرب نے OIC کا اجلاس طلب کر لیا ہے اس معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے. اللہ کرے یہ بھرپور مسلم کنٹریز کو ساتھ دینا چاہیے فلسطین. بہرحال انتہائی حیران کن ہے انتہائی حیران کن اور ایسے واقعات ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ پرویز مشرف مرحوم کی وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے. امریکہ میں وہ کہیں کسی جگہ پہ تھے نا جی تو وہ پریس ٹاک تھی یا کیا تھا اس میں انہوں نے کسی نے ان کو طنز کی نا کہ آپ کے تو ایبٹ آباد میں کاکول اکیڈمی کے پاس سے اپنا اسامہ بن لادن جو ہے وہ رہائش پذیر تھا اور آپ کو پتہ ہی نہیں. تو انہوں نے پھر کمال جواب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو CIA ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین ایجنسی ہے تو تواڈے بھی ٹوئن ٹاور چ 2 جہاز آوجے ہن تانوں بھی پتہ نہیں لگا. تو یہ ہو سکتا ہے کوتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو اسرائیل کی ایک وہ کیا کہتے ہیں پوترا آسان بنا ہوا تھا. پوترا سنڈا نہیں ہوتا گاؤں میں وہ باقاعدہ وہ بنا ہوا تھا. وہ کسی کی سن ہی نہیں تھا رہا کسی کو کوئی بادر ہی نہیں تھا کر رہا. چیخ رہے تھے سارے لوگ یار فلسطینی بیچارے مظلوم لوگ ہیں ان کو کٹی جا رہے ہو قبضہ بھی کیا ہوا ان کے ساری زمین. عزیزی ہم نے ساری زندگی دیکھا کہ فلسطین کو روز ہی مارتے ہیں وہ اسرائیل والے. یہ فرسٹ ٹائم دیکھا کہ اسرائیل کو بھی مار پڑ رہی ہے.
ہاں 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 نہیں میں مار کیا ان کو، ان کے ساتھ امریکہ جڑ گیا ہے، یورپ سارا جڑ گیا ہے. میرا مطلب ہے پھر بھی میں نے عرض کیا نا جی کہ جتنی دیر سے ان پہ ظلم ہو رہا تھا فلسطینیوں پہ، ان کے دماغوں سے اب زندگی موت ویسے ہی ڈیلیٹ ہو چکی. بہرحال عزیزی، اسرائیل کا جو ہوا بنا ہوا تھا نا، حماس نے وہ بریک کر دیا. ہاں اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اب پوری دنیا کو کہ اب آپ اسلحے کے طاقت سے کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں. کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے یار. اب تو ٹیکنالوجی اتنی جدید ہو چکی ہے. اب تو جو مسکین سے مسکین ملک ہے وہ بھی ظاہر ہے انفارمیشن تو اس کے پاس پوری دنیا کی ہے نہیں. تو آپ کسی کو بھی کمزور نہ سمجھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ بھی جدید ہو اگر ٹیکنالوجی تو ویسے بھی کسی انسان کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. انسانیت کا تو کم از کم پوری دنیا میں خیال ہونا چاہیے نا. کئی ملک تو ایسے ہیں یا کئی قومیں ایسی ہیں جو انسانیت ہی بھول چکے ہیں. تو ابھی بھی اسرائیل یہی کام کر رہا ہے، نہتے لوگوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے، یعنی جنگی لڑاکا طیاروں سے بم گرائے جا رہے ہیں. اور تو اور اس سارے معاملے کے بعد ان کی بجلی بند کر دی، محاصرہ کر دیا، پانی بند ہو گیا ان کا، یعنی اسپتالوں میں لائٹ نہیں ہے، چند گھنٹے کے جنریٹر کا فیول باقی رہ گیا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو وہاں کیسے علاج معالجہ ہوگا؟ بڑا ظلم ہو رہا ہے انسانیت پہ، بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور یہ تا قیامت یاد رہنے والی چیزیں. آپ دیکھو نا یہ مودی نے جو گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، سینکڑوں شہید کر دیے تھے مسلمان. وہ جو مرضی کر لے مودی، جتنا مرضی وہ انڈیا کو سنوار لے، جو مرضی کر لے، وہ ٹیگ اس کے ماتھے سے نہیں اتر سکتا. وہ لگ گیا ہوا ہے، وہ نہیں ہٹ سکتا. اس طرح کے یہ جو بات ابھی جاپان کی کر رہا تھا گوری، آپ دیکھیں کہ وہ جہاں پہ وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جہاں بم پھینکے تھے، ادھر تو انہوں نے میوزیم بنا دیا ہوا ہے. اور وہ جتنی بھی تباہی تھی اس کی تصویریں اور اس کی کچھ چیزیں اس دور کی میں نے وہ خود دیکھا ہوا ہے میوزیم. میں حیران ہو گیا تھا. وہ چونکہ کو 8:02-3 کا وقت تھا، صبح بچے اسکول جا رہے تھے اور وہ ایٹم بم مار دیا انہوں نے. ایک بچے کی گھڑی سی بھی پڑی ہوئی ہے، وہ اسی ٹائم پہ رکی ہوئی ہے جی. پھر بیگ بچوں کے، اس طرح کی چیزیں. زمین کا اتنا سا ٹکڑا وہ جو یہ کھنگر اٹ کی طرح جل گئی ہوئی ہے، پتھر بن گئی ہوئی ہے، وہ انہوں نے ادھر رکھی ہوئی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو چلتی رہنی. نہ محبت کی ہوئی بھولتی ہے، نہ ظلم ہوا کوئی بھولتا ہے. وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو کیوں نہ اچھے الفاظ سے یاد کریں لوگ. ویتنام سے بھی تو مار کھائی تھی امریکہ نے عزیزی، دیکھیں نا. ہاں جی میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہوا ہے نا جی، وہ تا قیامت بھولے گا نہیں. آپ دیکھیں نا کب کا یزید آج تک ڈسکس ہو رہا ہے اور کتنے برے لفظوں سے ہو رہا ہے. کب کا فرعون ہے اور آج تک ڈسکس ہو رہا ہے. یہ تو چیزیں کبھی بھی بھولی نہیں جا سکتی. اور عزیزی جنگ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. ویسے حل نہیں ہے. اگر آپ نے جنگ سے مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ زندگی کیا بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ سے کبھی نہ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا. ہمیشہ مسئلہ ڈائیلاگ سے، بات چیت سے ہوگا. جنگ صرف اور صرف انسانی جان کا ضیاع ہے. ہاں جی یہ تو اس وقت کی بات ہے نا جی جب اسلحہ اتنا شدت والا جدید تھا ہی نہیں. اب تو اسلحہ اتنا جدید ہو گیا ہوا ہے کہ جنگ جو ہے وہ صرف تباہی ہے. اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا، صرف تباہی سامنے آ سکتی. بالکل. اس لیے میرا خیال ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے انسانیت پہ، بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ جو بڑی بڑی طاقتور ہیں ممالک، امریکہ، روس، چائنا، یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اب خدا کے واسطے مل کے بیٹھیں اور انسان کی بہتری کے لیے لاہے عمل. بچے مر رہے ہیں ادھر. ہاں اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. خون خرابہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ ہی حماس نے ختم ہونا ہے انشاءاللہ. وہ کسی وقت بھی اگر ان پہ اسی طرح یہ ظلم کرتے رہیں گے تو وہ کسی وقت بھی پھر واپس بیک حملہ کریں گے. کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پہ ظلم ہوا ہو تو وہ بھی آگے سے چپ کر کے بیٹھا رہا ہو. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا غصہ نکالنا ہے. تو کیوں نہ محبتیں بانٹی جائیں اور محبت سے بات کی جائے. وہ بھی تو ایسی سوری کہ ظلم بڑھتا تو پھر مٹ جاتا ہے. ہاں ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو محبتوں سے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں
وہ انسان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اس وقت دنیا کے لیے بھی فائدہ اور نیت فلسطینیوں نے بھی عزیزی بڑی قربانی دی، بے تحاشا خون بہا ہے ان کا. آپ دیکھیں نا، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنے ظلم ان پہ ہوئے ہیں کہ اب ان کے لیے زندگی یا موت کوئی معنی نہیں رکھتی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے جبکہ بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے. بہت اچھے. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.